بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، میں ہوں پاکستان کا وکیل سردار آفتاب ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اہل خانہ اور ملک و قوم کے ساتھ سدا شاد و آباد رکھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایک سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کی گئی جس میں جناب احسن بھون صاحب نے، جو سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے لیے تاحیات نہلی کے معاملے کو چیلنج کیا اور سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ یہ تاحیات نہلی ختم ہو جانی چاہیے۔ آپ بڑے زیرک ہیں، زرخیز سماتے ہیں، آپ کی عقل رکھتے ہیں آپ۔ یہ وہ پاکستان کی زندگی کا 40 سالہ یا 50 سالہ زمانہ نہیں ہے، 74 ایئرز ہو گئے، ہم نے اس میں بہت کچھ دیکھ لیا۔ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی آگاہ ہیں کہ یہ پیٹیشن کہ میاں نواز شریف کی تاحیات نہلی کو ختم فرمایا جائے، یہ ایک منصوبہ بندی کا حصہ ہے، اور یہ منصوبہ بندی آج سے نہیں ہوئی۔ ہم جناب محمد احسن بھون صاحب کی عزت کرتے ہیں کہ وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور وکلا نے بھاری مینڈیٹ دیا ان کو، لیکن ان کو ان کے فرائض منصبی کی ادائیگی کے دوران یہ احساس دلانا بھی ہمارا فرض ہے، ان کو روکنا بھی ہمارا فرض ہے کہ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے یہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف جاتا ہے، یہ آپ کے ادارے کے خلاف جاتا ہے، یہ عدلیہ کے خلاف جاتا ہے، آئین کی بالادستی کے خلاف جاتا ہے، قانون کی حکمرانی کے خلاف جاتا ہے۔ آپ ایک سزا یافتہ مجرم کو، پاکستان کی عدالتوں کے مفرور مجرم کو، ایک قومی دولت کے لٹیرے کو، بہت سارے مقدمات میں ملوث شخص کو آپ سزاؤں سے بچانا چاہتے ہیں۔ کس کو سزائیں پھر دیں گے آپ؟ کس کی سزا کی حمایت کریں گے آپ؟ ان کی حمایت کریں گے جو کمزور ہیں، جو غریب ہیں، ان کے لیے سزاؤں کی حمایت کریں گے؟ جو طاقتور ہیں ان کے لیے قانون دوسرا لائیں گے آپ؟ نہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو اس بات پر روکیں اور سمجھائیں اس بات کو کہ جو آپ کا قدم آپ کے ادارے کو، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، پاکستان بار کونسل کو، عدلیہ کو، ملک کو، قوم کو شرمندگی کی طرف لے جائے، آپ وہ قدم نہ اٹھائیں۔ قوم دیکھ رہی ہے کہ جب پچھلے سال پاکستان بار کونسل نے ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی تو اس میں ریاست مخالف عناصر کو بٹھایا گیا، جو منظور پشتین کے حامی تھے، جو نواز شریف کے حامی تھے، اور جو موجودہ حکومت کے خلاف تھے، ریاست کے خلاف تھے۔ آپ نے ان کو بلوایا۔ پھر لاہور میں ڈاکٹر جاوید اقبال آڈیٹوریم میں ایک آل پارٹی کانفرنس آپ نے کروائی، آل پاکستان لائرز کی کانفرنس کروائی، اس میں سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بھی بلایا، صحافیوں کو بھی بلایا، اور محسن داوڑ کی تقریر کے وقت چھین کے لیں گے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی، ریاست مخالف نعروں کا سننا، لگوانا اور اس پہ ہمارا احتجاج کرنا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے کھل کر احتجاج کیا تھا کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے، اور آپ نے یقین دلایا تھا، آپ نے اور جناب محترم عابد ساکی صاحب نے
یقین دلایا تھا اس بات کا، اور اس وقت اسماعیل شاہ نواز تھے پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین، یقین دلایا تھا آپ لوگوں نے مجھے اور آفتاب باجوہ کو کہ پاکستان کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، لیکن وہ نعرے لگتے رہے، ہمارے احتجاج کے باوجود آپ نے وہ نعرے سنے۔ آپ سے آج بھی سوال ہے کہ وہ کس سے آزادی چاہتے ہیں، کس ملک سے آزادی چاہتے ہیں؟ ہم تو آزاد ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان مند ہیں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے، احسان مند ہیں ان کے جنہوں نے جانیں قربان کر کے پاکستان کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے انصاف دے دے کر پاکستان کو سنبھالا دیا ہے، ان سب کے شکر گزار ہیں، اور آزاد ملک میں ہیں۔ آزاد ملک میں جب کوئی آزادی مانگے گا تو ریاست کی مخالفت کرے گا، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ حال ہی میں پچھلے سال 1920 نومبر کو آسما جگیر کانفرنس جو کروائی گئی، قوم نے دیکھ لیا، اس میں بھی ریاست کے مخالف قوتیں، پاکستان کے مخالف بولنے والے منظور پشتین اور محسن داوڑ ان کے ساتھی موجود تھے۔ جانتی ہے قوم کہ وہاں پر بھی چھین کے لیں گے آزادی کی، لے کے رہیں گے آزادی کے نعرے لگے۔ جانتی ہے یہ قوم کہ جہاں پر جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے اور عدالت عالیہ کے ججوں نے، عدالت عظمیٰ کے ججوں نے خطاب کیا، اسی پلیٹ فارم پر آپ نے قومی مجرم انہی عدالتوں کے سزا یافتہ نواز شریف کو اور پروکلیمڈ اوفینڈر نواز شریف کو آپ نے پریزیڈنشل خطاب دیا۔ اس اجلاس میں آپ نے محترم فوج کی بھی عزت کی میرے بھائی، آپ نے عدلیہ کی بھی بڑی عزت کی، آپ نے دونوں اداروں کو رسوا کروایا اس اجلاس میں۔ آسما جگیر کانفرنس کی بات کر رہا ہوں۔ جناب احسن بھون صاحب، ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ لوگ ایک پارٹی کے جھنڈے پر کام کریں اور اپنے ہی ادارے کے مفادات کے خلاف جائیں، اپنے ہی ادارے کو انڈرمائن کریں، اپنی جوڈیشری کو انڈرمائن کریں، اپنی فوج کو انڈرمائن کریں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کے رولز کی، اس کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کریں۔ یہ زیب نہیں دیتا آپ کو، آپ کی ذات سے مخالفت کو نہیں ہمیں، آپ چونکہ آپ اپنی ذات نہیں ہیں، آپ وکلا کی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان بھر میں، لہٰذا آپ کو بتانا، آپ کی اصلاح کرنا، آپ کو روکنا ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے، اور اس فرض کی تکمیل میں پھر ہم سپریم کورٹ گئے۔ جناب معزز ناظرین، سپریم کورٹ میں ہم نے جو پٹیشن ڈالی اس کا بھی آپ سن لیجئے۔ جناب احسن بھون صاحب کی پٹیشن یہ ہے، یہ ان کا نام سے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نام سے پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ پھر ہماری پٹیشن جو اس پٹیشن کو خارج کروانے کے لیے، ڈسمس کروانے کے لیے دائر کی گئی، اس کا عنوان بھی آپ پڑھ لیجئے۔ یہ نظریہ پاکستان کونسل آف لائرز کی طرف سے پٹیشن دائر کی گئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس نیت کے ساتھ سپریم کورٹ گئے اور قانونی نکات اٹھائے وہاں پر کہ کیا احسن بھون صاحب کو، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کوئی استحقاق یا لوکس اسٹینڈائی حاصل ہے کہ وہ یہ پٹیشن دائر کریں؟ کیا احسن بھون صاحب کو، صدر سپریم کورٹ بار کو اور سپریم کورٹ بار کو یہ آئینی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ہی ادارے کے قواعد و ضوابط اور رولز کے خلاف کوئی عمل کریں؟ کیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو
اور جناب احسن بون صاحب کو یہ قانونی اختیار حاصل ہے کہ وہ انہی عدالتوں کی دی ہوئی سزا کو سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے سزا دی اور پھر اس پر ریویو ہوا، ریویو ہونے پر بھی سزا بحال رکھی گئی، کیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ سپریم کورٹ کی دی ہوئی سزا کو وہ ختم کروانے کے لیے آ جائیں؟ کیا یہ پٹیشن مینٹین ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے بڑے بڑے قانونی اعتراضات ہیں۔ اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ان کے پریزیڈنٹ کو ملا ہوا جو مینڈیٹ ہے وکلا کا، کیا اس کی خلاف ورزی، اس کی توہین ہونی چاہیے؟ یہ تھے ہمارے۔ کیا آئین سپریم نہیں ہے؟ کیا قانون کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے؟ اگر آپ کو یہ ختم کروانی ہے تاحیات نہلی تو پھر پارلیمنٹ کی طرف جائیں۔ جیسے وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آج آپ ایک شخص کے لیے آپ تاحیات نہلی ختم کروانا چاہتے ہیں، پھر اگلی پٹیشن یہ کریں کہ آپ جیلوں کے دروازے کھلوا دیں، سارے جیلوں سے ملزموں کو نکلوا دیں سب کو۔ جناب محترم احسن بون صاحب، آپ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، آپ کے شعور کی بیداری کے لیے، آپ کے سامنے قانون کی حکمرانی کو جو سبوتاژ کیا گیا ہے اس کے لیے تو اتنا ہی چیلنج آپ کی محترم ذات کے لیے کافی ہے کہ آپ کی حمایت یافتہ پارٹی کا سربراہ، حمایت یافتہ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے جتنے بھی اقدام کیے ہیں نواز شریف کے حق میں اقدام کیے ہیں۔ مریم نواز پر نیب کورٹ کے بعد جب حملہ ہوتا ہے تو پتھر وہ لے کر گئی ہیں گاڑی میں، لیکن آپ نے الزام سارا نیب کورٹ پہ لگایا، دوسروں پہ لگایا، اور پھر آپ نے ان کے حق میں پریس ریلیز جاری کی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، پاکستان بار کونسل کو کسی بھی صورت میں کسی پارٹی کا اعلیٰ کار بننے کی قانون اور آئین اور ان کا آپتا، آپ کا اپنا انسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا، ان کے اپنے ضابطے اجازت نہیں دیتے۔ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار نہیں بن سکتے، وہ کسی بھی سیاسی فرد کی طرفداری نہیں کر سکتے۔ وہ جب بھی اقدام اٹھائیں گے پاکستان کی بہتری کے لیے اٹھائیں گے، پبلک ایٹ لارج کے لیے اٹھائیں گے، آئین کی سپرمیسی کے لیے اٹھائیں گے، قانون کی حکمرانی کے لیے اٹھائیں گے۔ اور پھر ہم اس وجہ سے گئے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری جوڈیشری کو انڈرمائن کرے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی محافظ آرم فورسز کو اس طرح سے انڈرمائن کریں، ان کی قربانیوں کو، ان کی سیکریفائسز کو انڈرمائن کریں اور ان کی ڈگنیٹی پر انگلی اٹھائیں۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے آئینی اداروں کو ملائن کرے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قوم کے وسیع تر مفاد کے خلاف جائے، ہم کسی کو اجازت نہیں اس بات کی دے سکتے۔ یہ قوم بیدار ہے، ہم آپ کے بھائی ہیں جناب محترم احسن بون صاحب۔ ناظرین اس بات پر توجہ کیجئے، ہم بحیثیت صدر سپریم کورٹ بار ان کی بہت عزت کرتے ہیں چونکہ وہ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، لیکن ان کو نہ روکنا، اس غیر آئینی پٹیشن کا ساتھ دینا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ پٹیشن لے کر چلے گئے، ہم نے اعتراض کیا، وہاں پر گراؤنڈز دی ہم نے اپنی پٹیشن میں۔ یہ پٹیشن ہماری نظریہ پاکستان کونسل آف لائرز کی طرف سے دائر کی گئی ہے، اور میں نے بحیثیت چیف آرگنائزر نظریہ پاکستان کونسل آف لائرز کے یہ پٹیشن دائر کی ہے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں اور ناظرین آپ کی توجہ اس طرح مبذول کروا رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، جو اعتراضات ہم نے اٹھائے، جو آئینی نکات ہم نے اٹھائے، جو قانونی نکتے ہم نے اٹھائے، ان میں سے تمام نکات کی تائید کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے جناب احسن بون صاحب کی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی دی ہوئی پٹیشن واپس کر دی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم اپیل میں جائیں گے، ہم جا کے آفس اپیل کریں گے۔ ویلکم، آپ آفس اپیل کریں گے تو ہم آپ کے بھائی جو آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، احتجاج کر رہی ہے قوم، وکلا تقسیم ہو چکے ہیں واضح طور پر، اس معاملے پر آپ سے گزارش ہے کہ آپ آفس اپیل نہ کریں،
یہ پٹیشن نہ دیں. اگر دیں گے تو پھر نظریہ پاکستان کونسل آف لائرز دوسرے پاکستان کے بہت سارے وکلا کے ساتھ مل کر آپ کے سامنے کھڑی ہوگی. تو آئیے ناظرین، پاکستان کی زندہ باد کا نعرہ لگانے سے پہلے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کر لیں اور ان کے دیے ہوئے پاکستان کو ان کا پاکستان بنانے کے لیے نظریہ پاکستان کی روح پر عمل کریں. اذان گونجتی ہے قائد اعظم کی بار بار، آؤ کہ اس اذان پہ عبادت کریں گے ہم. کھولیں گے لا الہ کے ہر ورق کو، کھولیں گے لا الہ کے ہر ورق کو، نظریہ پاکستان کی تلاوت کریں گے ہم. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک قوم زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان کے وکلا زندہ باد، اور پاکستان کے مخالف، پاکستان کے دشمن مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد.